بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب سالک کا قلب تمام شرکا یعنی اہل و عیال، مال و دولت، شہوات و لذات، کرامات و حالات، مقامات و جنات اور درجات و قربات سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اس قلب کے میں کسی قسم کا کوئی ارادہ باقی نہیں رہتا۔ بس اس وقت اس کے قلب کی کیفیت شکستہ برتن کی سی ہوتی ہے جس میں کوئی بھی بہنے والی چیز نہیں رکتی۔ سالک اپنی خودی میں فنا ہو جاتا ہے اور ذاتی حق کے ساتھ بقا پاتا ہے، اور اس کا ارادہ اللہ عز و جل کا ارادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا فعل امر ربی ہوتا ہے، اور اس کا قلب محبت الہی کا پرتو بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عاشق اپنے دل کی غیرت کرتا ہے، اور وہ مجھے ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں سوائے معشوق کے کسی اور کی محبت ہو۔ اگر اس کے دل میں کسی اور کی محبت پیدا ہوگی تو معشوق اسے غرق کر دے گا، تاکہ عاشق کے دل میں معشوق حقیقی کی محبت ہی باقی رہ جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ سالک جو معبود حقیقی کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے دل سے مال و دولت کی محبت کو نکال دیتا ہے، اور مال و اولاد اس کو معرفت حقیقی کے عطا ہونے کے بعد دوبارہ سے عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کے بعض اولیاء ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے مال و اولاد سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے، اور وہ ساری زندگی تنگ دستی اور بغیر اولاد کے بسر کر دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کامل اپنے دینوی اسباب سے خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، اور دینی اسباب سے یعنی کرامات و علم شریعت و علم حقیقت و عبادات سے بھی طالبان خدا کی رہنمائی کرتا ہے، اور بارگاہ الہی میں عارف کامل کو قرب و مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے پاس آنے والوں پر بھی رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، اور وہ آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عارف کامل دنیا و عقبہ میں دار دین کا نگہبان اور محافظ بن جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فکر کے ساتھ صبر نصیب ہو تو ایسا فکر نعمت ہوتا ہے، اور مومن کے لیے ظاہری و باطنی ترقی کا باعث بنتا ہے، اور اگر فکر کے ساتھ صبر نصیب نہ ہو تو ایسا فکر گرفت الہی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ یاد خدا میں مشغول رہے، اور حدود و شرع پر کاربند ہو، اور اپنی تنگ دستی پر صبر کرے۔ ایسا کرنے سے اس پر اللہ عز و جل کے بے بہا انعامات کی بارش ہوگی، اور وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا ظاہری و روحانی بادشاہ بن جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ عز و جل اس سے تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو اس جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل طلع وائس آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔